اسلام پر ایسا عمل کیا کہ مصطفیٰ کے وصال کے بعد جب آپ کا دور حکومت آیا تو مصطفیٰ کے دین کو ایسا نافذ کیا کہ قیامت تک چاہے کوئی جتنا عقل مند حکمران آ جائے، اگر اسے رہنمائی کی ضرورت پڑے گی تو عمر بن خطاب کے اصولوں کو اپنے سامنے رکھے گا۔ دین اسلام کی اللہ رب العزت نے اتنی سمجھ بوجھ اور حکمرانی کی اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ تا قیامت ایسے اصول، رہنما اصول آپ نے تجویز کیے کہ قیامت تک اگر کوئی اپنی حکمرانی کو کامیاب اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو اسے حضرت عمر بن خطاب کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ پوری زندگی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر گزری، پھر آپ نے ہجرت کی۔ جب آپ اسلام قبول کر کے لائے تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ تو پھر آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ تو ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ مکہ کے اندر تلوار لے کر آئے اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی کوئی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو آج کے بعد وہ دین اسلام کی طرف میلی نظر اٹھائے۔ میلی نظر اٹھانا اس کا کام ہے۔ آج عمر بن خطاب اسلام قبول کر چکا ہے، جو ہی مصطفیٰ کی طرف کسی کی میلی آنکھ اٹھی، عمر اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ یہ اللہ نے عزت عطا فرمائی کہ اس کے بعد کفار پر روب اور دبدبہ پڑ گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی حضرت عمر کے ذریعے۔ تو آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ نے عرض کی، آپ نے دین اسلام قبول کر لیا، ہجرت کی۔ جب پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کا دور حکومت آیا، حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا تو پھر آپ کا دور حکومت آیا۔ آپ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر وقت یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور وہ شہادت کی موت بھی مصطفیٰ کے مدینہ کے اندر عطا فرما۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اجر بھی عطا فرمایا کہ پوری زندگی بھی مصطفیٰ نے اپنے ساتھ رکھا، اور آپ کے وصال کے اندر روضہ انور کے اندر بھی اپنا ساتھ عطا فرمایا۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سچے عاشق نے جب اپنا دور حکومت سنبھالا تو آپ کا ایک اصول تھا کہ آپ جب بھی کوئی فیصلہ فرماتے نا تو پہلے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے، جب کوئی نیا فیصلہ جاری فرماتے، کوئی غلط چیز دیکھتے، اس سے عوام کو روکتے تو پہلے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے۔ حکم جاری کرنے کے بعد اپنے گھر والوں سے ارشاد فرماتے کہ میں نے یہ فلاں حکم جاری کیا ہے، لوگوں کو میں نے اس چیز سے منع کر دیا ہے، اب لوگ چونکہ تم میرے گھر والے ہو، حکمران کے گھر والے، پھر ان پر لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب لوگ تمہیں ایسے دیکھیں گے جیسے پرندہ گوشت کو دیکھتا ہے، ہر وقت تمہاری طاق میں رہیں گے۔ اگر تم نے کوئی غلط کام کیا، اس جو ممنوع چیز ہے اس پر عمل کیا تو لوگ بھی تمہیں دیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اور اگر تم اس سے رکے رہے، باز رہے تو لوگ بھی اس سے باز رہیں گے۔ تو آپ آگے ارشاد فرماتے کہ اگر تم میں سے کوئی اس ممنوع کام کر بیٹھا تو میں جہاں پر اور لوگوں کو ایک سزا دوں گا، میں تمہیں دوہری سزا دوں گا۔ اب اس اصول کو سامنے رکھیں، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی حکمران ہو، اگر وہ اس اصول کو اپنے سامنے رکھے کہ یہ جو اصول ہیں، جو آئین ہے، جو قانون ہے، آیا کہ یہ صرف عوام کے لیے ہے یا اس کی اپنی ذات اور اس کے اپنے خاندان کے لیے بھی ہے؟ اگر تو اس کا قانون صرف عوام کے لیے ہے اور وہ اپنی ذات اور اپنے خاندان کو اس قانون سے مبرہ سمجھتا ہے تو پھر وہ یہ امید اور توقع نہ رکھے کہ وہ عوام اس آئین اور قانون کی بالادستی کرے گی۔ حضرت عمر بن خطاب یہ اصول، یہ آئین، یہ مقرر فرما گئے کہ مصطفیٰ کریم نے پہلی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی کی پیروی کرنی ہے، اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، میرے بعد پیروی کرنی ہے تو ابو بکر اور عمر کی کرنا۔ اور عمر بن خطاب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی عوام سے کسی قانون پر عمل کروانا ہے، پہلے اپنی ذات پر اس کو لاگو کرو، عوام خود بخود اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے دین اسلام کا اصول، یہ ہے عمر بن خطاب کی حکومت کہ پہلے خود عمل کیا، اپنے گھر والوں کو عمل کروایا، اس کے بعد عوام پر عمل کروایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر میرے گھر والے کوئی کسی قانون کو توڑیں گے
تو اسے دگنی سزا ملے گی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ اب آپ کے فضائل تو بے شمار ہیں۔ ایک اور روایت ہے، اللہ اکبر، دین اسلام ہمیشہ انسانیت کی خدمت، فلاح و بہبود کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام صرف مسلمانوں کی بھلائی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا حکم دیتا ہے، بلکہ نہیں، جہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی ہو تو ان کی جو رعایا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری اس حکمران پر ہے جو اس ملک، جو اسلامی ملک ہے، جو مسلمانوں کا ملک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک گھر ہے، کچا گھر ہے، اس کے ساتھ نا ایک غیر مسلم شخص ہے، وہ بوڑھا ہے، بہت ضعیف ہے، نابینا ہے، لیکن وہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے اسے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا ہے، تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ میں ضعیف ہوں، غیر مسلم ہوں، اور میں جزیہ عطا کرتا ہوں، جزیہ دیتا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت میں رہ کر وہ جزیہ عطا کرتے ہیں، غیر مسلم پر جزیہ ہوتا ہے، تو میں نے جزیہ عطا کرنا ہوتا ہے، اور میں بوڑھا ہوں، کما نہیں سکتا۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ بات سنی نا کہ اب ضعیف ہے، غیر مسلم ہے اور جزیہ بھی دیتا ہے، اور اس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے بھیک مانگنا پڑ رہی ہے، تو آپ نے اسے پکڑا اور اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر لے جا کر اسے اپنے گھر سے مال عطا فرمایا، اور پھر بیت المال کے خزانچی کو بلایا، وزیر خزانہ کو طلب کیا، اور ارشاد فرمایا کہ جوانی کے اندر ہم ان سے جزیہ وصول کرتے ہیں اور اپنے بیت المال کے اندر جمع کرتے ہیں، اگر جوانی کے اندر یہ جزیہ عطا کرتے ہیں اور بڑھاپے کے اندر ہم انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں تو اللہ کی قسم ہم نے انصاف نہیں کیا، بلکہ انصاف یہ ہے کہ جہاں پر جوانی میں ہم نے ان سے جزیہ وصول کیا ہے، اب یہ اور ان جیسے جتنے غیر مسلم ہماری رعایا کے اندر رہتے ہیں ان سب کو جزیہ معاف کر کے ان کی ساری ضروریات کو بیت المال سے پورا کیا جائے۔ یہ دین اسلام کا ایک حسین چہرہ ہے کہ غیر مسلم اگر جزیہ ادا نہیں کر سکتا تو یہ نہیں ہے کہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے۔ اور اب اگر ہم اپنے حالات دیکھیں تو بلوچستان کے اندر سیلاب نے کتنی تباہی مچائی، اور ہمارے حکمرانوں کی شاہی خرچیاں، کل میں نیوز سن رہا تھا تو ان کے کھانے کے خرچے ہو رہے ہیں، اربوں روپے ان کے کھانوں کے لیے مختص ہو رہے ہیں کہ فلاں دن یہ چیز پکے گی، فلاں چیز یہ دن پکے گی۔ اور حضرت عمر بن خطاب کا رویہ دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب کے دور کے اندر اگر ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تو آپ زاروں قطار روتے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن مجھ سے جواب طلب کرے گا کہ یہ کیا ہوا، تمہارے دور حکومت میں ایسا ہوا۔ اور یہاں پر نوجوان بچے سیلاب کے اندر تباہ و برباد ہو گئے، ان کے مال جائیداد، ان کے گھر، ان کی فصلیں، اناج، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، لیکن ہر ایک کو سیاست کی کرسی کے اوپر، جو حکمرانی کی کرسی ہے اس پر براجمان ہونے کا تو خیال ہے، لیکن اپنی رعایا کا کوئی خیال نہیں ہے۔ حضرت اگر ہم اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانے ہیں چاہتے ہیں تو یہ اصول ہیں جو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور کے اندر مقرر فرمائے تھے کہ غیر مسلم بھی ہیں، اگر وہ مجبور ہیں تو ان سے جزیہ نہ لیا جائے بلکہ اپنے بیت المال سے ان کی مدد کی جائے، اور یہاں پر عوام سے مال لے کر اپنی جیب بھرنا اور اپنی شاہ خرچیاں کو پورا کرنا یہ رویہ ہے۔ تو اس لیے ترقی اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک ہم پیارے حبیب کی اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے کہ میرے بعد اگر تم نے دین اسلام کی اقتدا کرنی ہے، اگر کسی معاملے کے اندر تمہیں کوئی رہنما چاہیے تو تمہیں یا تو ابو بکر ملے گا یا عمر بن خطاب ملے گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، بس یہ روایت ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ رب العزت نے کتنا مقام اور کتنا درجہ عطا فرمایا، ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ رب العزت نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا۔
اب جو دور چلتا جا رہا ہے، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر حبیب علیہ السلام کی ایک روایت بھی ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مدینہ کی چھت پر کھڑے ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو پھر حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہوں گے۔ اب یہ روایت کتنی سنجیدہ روایت ہے کہ ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہوں گے۔ تو آج نوجوان نسل پھر حبیب علیہ السلام کے صحابہ پر طعن کرنے والوں کو سن رہی ہے۔ گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ہے جو صرف یوٹیوب پر بیٹھ کر، جو صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کر عالم بنا ہوا ہے، دین اسلام کا کچھ نہیں پڑھا، تو وہ کبھی پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات پر طعن کرتا ہے، تو وہ کبھی حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پر طعن کرتا ہے، کبھی اپنی زبان درازی حضرت عثمان کے بارے میں کرتا ہے، کبھی مولا علی مشکل کشا کے بارے میں کرتا ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان دراز کرتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ ایسے فتنوں سے بچنا، کیونکہ یہ تمہارے گھروں میں، اب یہ موبائل ہر انسان کی جیب میں ہے، یہ فتنہ ہر گھر میں داخل ہے۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ میرے کسی صحابہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، اس کی بات سننے سے پہلے، یہ مصطفیٰ کا فتویٰ ہے، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ارشاد فرمایا کہ انہیں جواب دینے کی بجائے یہی جملہ کہنا ہے کہ اے لعین خاموش ہو جا کہ ہم سب کچھ سن سکتے ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات سماعت نہیں کر سکتے۔ لعنت اللہ علی شرکم، صرف اسے کہو اے لعین تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو مصطفیٰ کے کسی صحابی کو، کوئی بھی صحابی ہو، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہو، وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کیوں نہ ہو، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عمر فاروق ہوں، کسی کے بارے میں کوئی زبان درازی کرتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کے سارے جاندار اس شخص پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچائیں جو مصطفیٰ کے صحابہ پر زبان درازی کریں، جو مصطفیٰ کے اہل بیت پر زبان درازی کریں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا یوم شہادت 1 محرم الحرام کو ہے۔